بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، ہم ان سے لا تعلقی کا ایسے اظہار کریں گے جیسے آج یہ ہم سے اظہار کر رہے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی بولیں گے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں انہوں نے کب کس وقت میرے نام کی 11ویاں دی، میں نے تو کبھی زندگی بھر ان کو نہیں کہا، میں نے تو ساری زندگی ان کو کبھی نہیں کہا ہمارے نام کی 11ویاں دو، یہ اپنی طرف سے کچھ کرتے رہے، ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے عمل سے تو وہ لوگ ایسے غافل ہیں، اتنے غافل ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ ہمیں اٹھائے گا کب، ان کو تو اٹھائے جانے والے دن کا بھی پتہ نہیں، تمہارے حالات کیا جانیں گے۔ لوگوں کے عقیدے دیکھیے، رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا آپ کو کوئی فائدہ ہو، سارے دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہو، تراویحاں پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہو، نفلیں پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہو، تو اپنے عقیدے کی اصلاح رمضان سے پہلے کر لیجئے، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ اگر عقیدے کی غلاظت کے ساتھ آپ نے رمضان گزارا، اللہ کوئی چیز بھی تو قبول نہیں کرتا۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد آپ کو بخشنا، آپ کو معاف کرنا، نماز کا مقصد بھی آپ کو بخشنا، آپ کو معاف کرنا، لیکن اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اے دنیا والو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کی غیرت کو للکارنے والا مشرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے۔ قد شتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، میری اولادیں بناتا ہے، عزیر کو میرا بیٹا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا کہتا ہے، حالانکہ وہ یہ سارے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اور لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کبھی کسی کو باپ بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا، اس کو بھی کسی نے نہیں جنا، اس نے بھی کسی کو نہیں جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی چیز ہمسر نہیں۔ بہت سارے لوگ فارورڈ میسیجز چلاتے ہیں، اکثر میں نے کئی میسیجز پڑھے ہیں، لوگ کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ آپ کو اتنا دے جتنی اس کی شان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی دعا ہے، اس سے بڑا کفر ہی کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو اتنا دے جتنا اس کی شان ہے، اتنا آپ کو بخشے جتنا وہ رحمان ہے، اتنا آپ کو دے جتنا وہ رزاق ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا دعا، یہ سب سے بڑا کفر ہے، کفر۔ اور لوگ دھڑا دھڑ ادھر سے میسج آیا ادھر فارورڈ کیا، ادھر سے میسج آیا ادھر فارورڈ کیا۔ یہ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے، دعا یہ کی گئی ہے کہ مجھے عطا کی جانے والی چیز اتنی بڑی ہو جتنا اس کی شان ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں۔ مجھے دی جانے والی روزی اتنی زیادہ ہو جتنا وہ رزاق ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی کسی صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، عقیدہ بنیاد ہے، آپ کی نجات کی بنیاد ہے عقیدہ۔
اللہ کے حبیب نے مکے میں 13 سال ایسے نہیں لگا دیے، ٹائم ضائع نہیں کیا آپ نے، 13 سال لگائے، زمین بنائی، دلوں کی زمین بنائی، دلوں سے کفر اور شرک کو نکالا، توحید کے اگنے کے قابل بنایا۔ جب زمین بن گئی پھر آپ نے توحید کا بوٹا لگایا، توحید کا بیج بویا، اور پھر وہ تناور درخت بن گیا۔ اور پھر جتنا اسلام نازل ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے مدینے کے پورے 10 سال میں سارا اسلام، قیامت تک آنے والا سارا اسلام نازل کر دی۔ اور مکے کے 13 سالوں میں صرف 2 چیزیں سمجھائیں، اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، اور تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، آخرت پر ایمان۔ یہ 2 باتیں 13 سال تک اللہ کے حبیب نے سمجھائی۔ میرے بھائی، عقیدہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ کسی کے لوگ، آپ کسی کو سمجھا کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں میاں ہمارے باپ دادا کیا گھاس چر کے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کو سمجھ نہیں ہے۔ کوئی بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، ہم نے داڑیاں دھوپ پہ بیٹھ کے سفید کی، ہم نے بھی عمر گزاری ہے، ہمیں بھی پتہ ہے حق باطل کا، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے پیر مرشد سارے غلط ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا جس دن پیر مرشد کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کے کسی کام کا کوئی پتہ ہی نہیں، اور یہ اپنے منہ سے کہیں گے۔ آج اگر ہم کہیں گے نا لڑ پڑتے ہیں، یہ وہابی ہیں، پیروں کے دشمن ہیں، لڑ پڑتے ہیں، اور اس وقت کیا بنے گا؟ قیامت والے دن یہ قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں سے راوی واوی کمزور شمزور نکال کے آپ فتویٰ لگا دیں کہ روایت ضعیف ہے۔ قرآن کی آیت ہے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ جانے دے، ایک دفعہ، لیکن اللہ تو دنیا میں نہیں آنے دے گا، ایک دفعہ جانے دے، ہم ان سے ایسے واقف ہو جائیں گے، ایسے ناواقف ہو جائیں گے جیسے دنیا میں وہابی ان سے ناواقف تھے، ایسے ہی ہو جائیں گے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ان سے ایسے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ آپ یہ جمعہ پڑھنے آتے ہو، دکانیں چھوڑ کے آتے ہو، کاروبار چھوڑ کے آتے ہو، تو آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ ظاہر بات ہے، اور یہ خطیب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھائے، آپ کو کوئی چیز دے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو کچھ ملا ہے، آپ جیسے گئے تھے ویسے نہیں آئے، آپ کی جھولی میں کچھ آیا ہے، آپ کے دماغ میں کچھ بیٹھا ہے، آپ کی کوئی اصلاح ہوئی ہے۔ یہ خطبے کا مقصد ہے۔ جو لوگ مدارس میں ٹائم نہیں دے سکتے، نہیں پڑھ سکتے، وہاں بیٹھ کر درس نہیں لے سکتے، اساتذہ کے سامنے دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ جمعہ اللہ نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ رکھا ہے جس میں ہفتے واری کلاس لگتی ہے، خطیب یہاں کا استاد ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے طلباء کو ان کی ذہن سازی کرے، ان کا ذہن بنائے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی بات ان کی جھولی میں نہ ڈالے۔ اور الحمدللہ اہل حدیث خطبوں میں آپ جہاں بھی چلے جاؤ گے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے اس جماعت پر، آپ کو ہمیشہ قرآن اور سنت کی دعوت ملے گی، قرآن اور سنت کی دعوت ملے گی۔ یہی وہ دعوت ہے جو آپ کے لیے نجات کا باعث ہے، دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کرام کو دیا وہ مشعل راہ ہے، ہمارے وہ مشعل راہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز تلاش کریں، اور جب مل جائے تو اسے مانیں۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں جب سے مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے،
رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. یہ ہمارا المیہ ہے. مانتے ہم سب کو ہے, نہیں مانتے تو ان کی نہیں مانتے. میرے بھائیوں, صرف اللہ کو ماننا ہم پر فرض نہیں, اللہ کی ماننا بھی ہم پر فرض ہے. اللہ کی بات ماننا بھی ہم پر فرض ہے. قرآن کو ماننا فرض نہیں, قرآن کی ماننا بھی فرض ہے. صرف رسول کو ماننا فرض نہیں, رسول کی ماننا بھی فرض ہے. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے اسے لو, اور جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے رکو, اس سے باز آؤ. یہ کیا ہے؟ قرآن کی ماننا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے. قرآن نے کسی چیز کو حرام کیا ہم مانتے ہیں, قرآن نے سود کو حرام کیا ہم مانتے ہیں, قرآن نے رشوت کو حرام کیا ہم قرآن کی یہ بات مانتے ہیں, قرآن نے شرک کو حرام کیا ہم مانتے ہیں, قرآن نے نفاق کو حرام کیا ہم مانتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر حلال چیز کو بھی ہم پر حرام کر دینا, یہ کہہ دے قاری صاحب یہ شوگر آپ کے لیے سویٹ پوائزن ہے, یہ میٹھا زہر ہے, آج کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ہم ساری زندگی چائے پھیکی پیئیں گے, چینی کو ہاتھ نہیں لگائیں. ڈاکٹر سے تو اتنا ڈرتے ہیں. اللہ نے جو کہہ دیا یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, یہ کھاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے, یہ پیو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, ہمیں ڈر ہی نہیں, ہمیں ڈر ہی نہیں ہے, خوف ہی نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, اس دوزخ کا ایندھن لوگ بھی ہیں, پتھر بھی ہیں. پہاڑوں کے پہاڑ رب العالمین دوزخ میں ڈال دے گا, سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈال دے گا. ان کے پوجنے والوں کو بھی رب العالمین دوزخ میں ڈال دے گا. ساری کائنات الا ماشاءاللہ جنتی بچیں گے, باقی سارے دوزخ میں ڈل جائیں گے. اللہ کہتا ہے دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس کا ایندھن لوگ بھی ہیں, پتھر بھی ہیں. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اللہ نے اس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا. مسلمانوں تم کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے لیے تو رب العالمین نے جنت کو مہمان خانہ بنایا. نزلا من غفور الرحیم, اللہ نے تمہارے لیے مہمان خانہ جنت کو بنایا ہے. تم کیوں دوزخ کی طرف کھینچتے ہو؟ اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں, تم کیوں دوزخ کی طرف کھینچتے ہو؟ میرے بھائی, دوزخ کی آگ کا بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے حالانکہ دنیا میں اگر کوئی آگ میں آدمی گر جائے, گرنے کے بعد وہ چیختا چلاتا ہے, چمڑی سڑتی ہے, چربی پگھلتی ہے, گوشت جلتا ہے, پھر جا کر کے اس کا کہیں دل بند ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ, دوزخ کی آگ کا کرنٹ جیسے انسان کو لگے گا سب سے پہلا اٹیک ہی اس کا دل پر ہوگا, سب سے پہلے دل پھٹے گا. التی تطلع علی الافئدہ, سب سے پہلے دلوں پر اٹیک کرنے والا, وہ دوزخ کا ایندھن بننے والا وہ بندہ. دوزخ کی آگ سب سے پہلے دلوں پر اٹیک کرے گی, انسان کے کلیجے پھٹیں گے, انسان کا دل پھٹے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہر چیز دوزخ کے اندر رب العالمین مہیا کرے گا, لیکن لا یموت فیہا ولا یحیا,
اللہ نے دوزخ کو ایسا بنایا نہ اس میں زندگی ہے نہ اس میں موت ہے، حالانکہ تیسری تو کوئی چیز نہیں، یا زندگی ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخ میں نہ زندگی ہے نہ موت۔ زندگی عموماً انسان اس چیز کو کہتا ہے جس میں سکھ ہو، جس میں چین ہو، جس میں راحت ہو، جس میں سکون اور آرام ہو، مزہ ہو، لذت ہو، انسان اس کو زندگی کہتا ہے، اور دوزخ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وہاں زندگی نہیں۔ موت اس لیے نہیں کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے دکھوں سے جان چھڑا جاتا ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین موت کو دمبے کی شکل میں لائے گا، دمبے کی شکل میں موت کو لائے گا، ساری کائنات کے سامنے رب العالمین موت کو ذبح کر دے گا اور کہے گا اے جنتیو، اے دوزخیو، آج کے بعد تم پر موت نہیں آئے گی، ہم نے موت کو بھی موت دے دی، آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ جنت میں موت نہ آئے تو خوشی کی بات ہے، دوزخ میں موت نہ آئے تو خوشی کی بات نہیں۔ فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، دکھ بھری زندگی، دکھ بھری زندگی، مصیبت والی زندگی، جس میں ہر چیز رب العالمین نے آگ کی بنا رکھی ہے، کپڑے بھی آگ کے، کھانا بھی آگ کا، پینا بھی آگ کا، تو ہر درخت خوراک میں ملے گا، ایسے ایسے غلیظ کھانے، جب انسان کھانا کھانے بیٹھے گا آگ کا بنا ہوا کھانا حلق سے نیچے نہ اتر سکے گا، اور جب حلق میں پھنس جائے گا طعام ذا غصہ، گلے میں اٹک جانے والا کھانا۔ پھر دنیا کے تجربے کے مطابق جب کوئی چیز حلق میں اٹکتی ہے تو انسان پانی پیتا ہے، وہ پانی مانگیں گے، قرآن کہتا ہے یغاثوا بماء کالمہل، اللہ پانی دے گا لیکن ایسا پانی جو گدلا جیسے تیل کے نیچے میل بیٹھ جاتی ہے، جسے آپ تلچھٹ کہتے ہیں، جہنمیوں کا گندا خون، گندا پیپ، وہ سارا جہنمیوں کا کھولتا ہوا گلاس بھر کے رب العالمین کے فرشتے دیں گے۔ فرمایا اس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا، پینا تو دور کی بات، ابھی گلاس ان کے چہروں کے قریب آئے گا، یشوی الوجوہ، ان کے چہرے بھن کر کباب ہو جائیں گے، پی نہ سکیں گے۔ ثم صبوا فوق راسه من الحمیم یسحر به ما فی بطونہم والجلود، فرمایا فرشتے اس کے سروں پر اڑیل دیں گے، وہ سر پہ گرنے والا گرم کھولتا ہوا پانی دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، اور جو اوپر سے گرے گا تو فرمایا چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال جل جائے گی دوسری چڑھا دیں گے، وہ جل جائے گی تیسری چڑھا دیں گے، تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو، عذاب ان کو ہوتا رہے۔ حتیٰ کہ کپڑے بھی رب العالمین پہنائے گا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، دوزخ کی آگ کے بنے ہوئے کپڑے رب العالمین ان کے جسموں پہ لپیٹ دے گا، جسموں پہ لپیٹے گا۔ جوتے بھی رب العالمین پہنائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب یہی ہوگا کہ جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جب جوتے پاؤں میں آئیں گے، یغلی دماغہ کغلی الحمیم،
जूता पाँव में आएगा, दिमाग सर में खोपड़ी में खौलेगा, ऐसे खौलेगा जैसे चूल्हे पर रखी हुई हंडिया के अंदर पानी उबलता है, ऐसे उबलेगा सिर्फ पाँव में जूता आने की वजह से। और ये जहन्नमियों को सबसे हल्का अजाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हल्का अजाब हो या बड़ा अजाब, अजाब तो अजाब ही होता है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह हमें हर किस्म के अजाब से महफूज फरमाए, अल्लाह अपनी नाफरमानियों से हमें महफूज फरमाए, अल्लाह अपने हबीब की नाफरमानियों से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही अकीदा नसीब फरमाए, शिर्क और कुफ्र से, निफाक से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बकिया ज़िंदगी तौहीद पे गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल